حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم علیہ الرحمہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہم بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم لوگ 11ویں مناتے ہیں لیکن 11ویں والے کی ایک بھی نہیں مانتے۔ اگر ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور غوث پاک کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضور سید غوث اعظم علیہ الرحمہ 11ویں تاریخ کو ایک مجلس کا انعقاد کرتے تھے، ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، محفل ہوا کرتی تھی، جس میں اپنے مریدین کو، سامعین کو، آنے والوں کو آپ علم سکھایا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کا ڈر سنایا کرتے تھے، اتباع رسول کی پابندیاں سکھایا کرتے تھے، کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار ہے، لیکن مجھے اور آپ سب کو صرف کھانا کھلانا یاد ہے، حضور غوث پاک کی تعلیمات ہمیں یاد نہیں ہے۔ زندگی سے وہ چیزیں ہم نے نکال دی ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا 15 سال تک حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ ہر رات ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ ہر رات، ایک رات میں 15 سال مسلسل قرآن پاک آپ نے مکمل کیا۔ 1000 نوافل ایک ایک رات میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، میرا اور آپ سب کا انداز عبادت کیا ہے؟ ہم سے تو ایک رکوع اور ایک آدھا رکوع بھی نہیں پڑھا جاتا، اور ہم اپنے نام کے ساتھ پتہ نہیں کتنے رکعات لگانا پسند کرتے ہیں۔ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا حاجی ہوں، مجھ جیسا کوئی نمازی نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں۔ میں 11ویں بہت شوق سے مناتا ہوں، لیکن 11ویں والے کی باتیں نہیں مانتا۔ میں حضور کا بہت بڑا عاشق ہوں، لیکن میں عشق رسول کی جو تقاضے ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق کہوں گا، میں اپنے آپ کو صحابہ کا عاشق کہوں گا، میں رسول اللہ کا عاشق کہوں گا، اہل بیت کرام کا عاشق کہوں گا، حضور غوث پاک کا عاشق بھی کہوں گا، لیکن میرا ایک بھی عمل ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ کیسا ایک پروپیگنڈا ہے، یہ کیسی ہماری زندگی ہے؟ حضور غوث پاک کی 11ویں ضرور منائیں، انکار نہیں، لیکن 11ویں والے کی بھی مانیں۔ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور سید غوث اعظم علیہ الرحمہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اور ہماری مسجدیں مغرب کے وقت لوگ موجود ہوتے ہیں، عشاء میں نمازی نہیں ہوتے، فجر میں ہوتے ہیں، ظہر اثر میں مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ ابھی تو سردی آ رہی ہے، ابھی دھندیں پڑنی ہیں، تب کیا حال ہوتا ہے کہ ایک مسجد کا امام ہی جانتا ہے کہ بسا اوقات تو اقامت کہنے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری مساجد ویرانگی کا شکار ہو جاتی ہے، ہمارا جو ایمانی لیول ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے ہمارا ایمان سردی کے آنے کے ساتھ ساتھ۔ ہمارا ایمان رمضان شریف میں سکڑ جاتا ہے، ہمارا ایمان حج کے دنوں میں سکڑ جاتا ہے، ہمارا ایمان زکوٰۃ جب دینی ہو سکڑ جائے گا۔ ہاں، جب مجھے اپنا چودھری پن دکھانا ہوگا میرا ایمان بہت ہائی لیول پہ چلا جائے گا، پھر میں دیگیں کیا پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ میں تقسیم کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نام کے ساتھ چودھری لگتا ہے، میرے نام کے ساتھ ایک کاسٹ ہے جس کی میں نے لاج رکھنی ہے۔ میرا ایمانی لیول یہ ہے، یہ تعلیمات نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی اسی کے اندر ہی گھوم پھر رہی ہے۔ حضور سید غوث اعظم علیہ الرحمہ، حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ حضور غوث پاک کے ساتھ گزارا، اور انہوں نے بہت عمر پائی، بہت عمر پائی، بزرگ تھے، اور بڑے بڑے بزرگان دین کی انہوں نے زیارتیں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک کے ساتھ میں نے ملاقات کی، میں نے ان کا زمانہ پایا، میں نے جتنی زندگی میں نے پائی ہے ساری زندگی میں حضور غوث پاک علیہ الرحمہ سے بڑھ کے کریم النفس، رقیق القلب اور فراخ دل انسان میں نے پوری کائنات میں نہیں دیکھا۔ کریم النفس، نفس کے پاکیزہ،
نفس اپنے صاف ستھرا رکھنے والی شخصیت، گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ اللہ والے رب کو راضی کیا کرتے، رقیق القلب، نرم دل والے، دل کی سختی نہیں، دل کی سختی کے نہیں مالک تھے، اور فراخ دل، حوصلہ بڑا ہوا کرتا تھا، دل بڑا ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی چیز راہ خدا میں دینی ہے تو وہ دیا کرتے تھے۔ سیفی سلسلہ کے جو بزرگ اب موجود ہیں، پیر حنفی محمدی سیفی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، ہمارے استاد گرامی ان کے پاس تشریف لے کے گئے، ان سے ایک جملہ ملا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ طمع نہیں ہے، منع نہیں ہے، جمع نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طمع نہیں ہے، منع نہیں ہے، جمع نہیں ہے۔ معنی مفہوم یہ ہے، طمع کہتے ہیں لالچ کو، لالچ نہیں ہے لوگوں سے کیا کچھ ملے گا، کسی بھی قسم کا لالچ دل میں موجود نہیں ہے۔ منع نہیں ہے، اگر کوئی دیتا ہے تو لے لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بات ارشاد فرمائی، جمع نہیں ہے، جو آتا ہے لے لیتے ہیں، جمع نہیں کرتے، راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ یہی پلٹ کر پیچھے کو چلے جائیں تو ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات بھی ایسی ہی نظر آتی ہیں۔ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ کا دسترخوان بڑا ہوا کرتا تھا، دسترخوان کھلا رکھا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار ہے، اور خود رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام کھانا اس وقت شروع نہیں کرتے تھے جب تک کوئی چھوٹا بچہ پاس آ کر نہیں بیٹھ جاتا تھا، اور ہمارے ساتھ ہمارا اپنا بچہ بیٹھ کے کھا رہا ہو تو ہم اس بچے کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں کہ اسے الگ سے کھانا دو۔ جناب من، ہمیں کچھ تعلیمات لینی ہے، صرف 11ویں کھا کھا کر ڈکار مار کے چلے جانے سے حضور غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میری باتیں لوگوں کو کڑوی لگ جاتی ہیں، لیکن میں بات سیدھی کر جاتا ہوں۔ ہم تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، بہت دور ہیں تعلیمات سے۔ ہم نے کڑے پہن لیے، ہم نے انگوٹھیاں پہن لی، ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر لیا، لیکن تعلیمات کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ حضور غوث پاک کی تعلیمات میں دیکھیں کتنی عبادت کیا کرتے تھے، کس قدر اپنے رب کو منایا کرتے تھے، کس قدر خوف خدا کے وہ پیکر انسان تھے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ پچھلے جمعہ المبارک کی حاضری میں نے عرض کیا تھا، حضور علیہ السلام آپ نے 4 رکعت نماز میں پوری ایک منزل کی تلاوت کی، 4 سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ المائدہ۔ 4 رکعت میں آپ نے یہ چاروں سورتیں، ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت آپ نے تلاوت فرمائی۔ صحابی فرماتے ہیں حضور کے بطن سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح کہ ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہو، اوپر سے ڈھکن بند ہو تو ہنڈیا کے اندر سے جو ابلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حضور سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ میرا اور آپ سب کا خوف خدا کتنا ہے، اس کا ایمانی لیول کتنا ہے، اس کا تعین مجھے اور آپ سب کو کرنا ہے۔ حضرت ذی وقار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں سے پیار کرنا سیکھیے، جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے محبت کرنا سیکھیں۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میں حضور غوث پاک سے محبت کرتا ہوں بس۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اس کی بات کو مانیں گے۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ حضور غوث پاک کا نام بھی لیتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات نہیں مانتے۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہم 11ویں تو مناتے ہیں لیکن 11ویں والے کی ایک بھی نہیں مانتے۔